نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمد للہ. آج بلے کی اس خانقاہ میں اللہ کے فضل اور کرم سے مجھے سعادت ہوئی اور میں حاضر ہوا ہوں یہاں. نہایت خوشی ہوتی ہے بلے آ کر مجھے، کیونکہ لوگ بھی اچھے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو بات ہے جس سے میرا دل خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی بلے کے اندر داخل ہوتا ہوں اور جس بلڈنگ کو میں دیکھتا ہوں تو اس پر میری شیخ حضرت علی مرتضیٰ کا نام لکھا. جیسے وہ نام دیکھتا ہوں تو میری روحانی کیفیت بدل جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کے کہاں کہاں نام لکھوا دیتا ہے جس کا انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. بڑے بڑے بورڈ دکھتا آتا ہے آدمی راستے میں، یہ دکان یہ دکان ٹیسکو سفر کرتے، لیکن جیسے اس بستی میں پہنچتا ہوں ماشاء اللہ آنکھیں نورا نور ہو جاتی ہے. بس پھر کیفیت بھی میری روحانی ہو جاتی ہے دیکھ کر. اور کمال یہ ہے اس نام کی کشش ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قدر زیادہ بندوں کو اللہ کے ذکر کے لیے بٹھا دیا. ذکر کرنے والا بندہ جس کے بعد میں کہا جاتا ہے اللہ نبی پاک نے ارشاد فرمائے کہ زندہ وہ شخص ہے اور مردہ کون شخص ہے. فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو کہ نہیں کرتا وہ مردہ ہے. تو واقعی یہ ایسی زندگی ہے دائمی زندگی، انسان چلا بھی جائے لیکن اس کا نور جو ہے پوری کائنات میں پھیلتا رہتا ہے. میرے بھائیوں الحمدللہ یہ آپ کے سفید دنوں میں لمبی داڑھیاں لمبے کرتے اس چیز کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ سب ماشاءاللہ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں. یہ سب اس کی نورانی چیز ہے. انسان کمزور ہے، غلطی ہو جاتی ہے، گرتا ہے، بچہ پھر کھڑا ہوتا ہے، گرتا ہے پھر کھڑا ہوتا ہے، آخر اس قابل ہو جاتا ہے، بہت تیزی سے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے. بہتر چیز یہ ہے کہ انسان ٹریک پہ کھڑا ہو جائے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو خود سنبھال لیتا ہے. اچھی ابتدا ہے، آپ حضرات محنت کرتے ہیں اللہ کے ذکر پر، لیکن یہ چیز کا خیال رکھیں کہ ذکر مقصود نہیں ہے. مقصد ذکر نہیں ہے، ذکر جو ہے ایک سمجھیں کہ وہ راستہ دکھانے والی چیز ہے، مضبوط کرنے والی چیز ہے. جیسے آپ کسی بس پہ بیٹھیں تو مقصد بس نہیں ہے، بس کی جگہ کوئی بھی ہوتا، گھوڑا ہوتا، اونٹ ہوتا، گاڑی ہوتی. مقصد بس نہیں ہے، گاڑی نہیں، ٹرین نہیں ہے. اصل مقصد کیا ہے کہ انسان اپنی منزل پہ پہنچ جائے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ذکر کو مقصد کبھی نہ بنانا کہ ذکر کرنے کے بعد ہم سمجھ لیں گے ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں، ہم بڑے پارسا ہیں، ہم لوگوں سے دوسرے لوگوں سے اچھے ہیں، ہم امامہ پہنتے ہیں، ہمارے شیخ ہیں. ظاہر ہے جو انسان کسی شیخ سے محبت کرتا ہے تو پھر محبت میں چوسی باتوں میں شروع کر دیتا ہے. ویسے وہ بھی نہ تو پھر لوگوں کے سامنے تو اپنی چیز کو آدمی اچھا پیش کرتا ہے نا. تو یہ سب چیزیں الحمدللہ قابل قبول ہیں، لیکن سالک کو چاہیے، مرید کو چاہیے ذکر کو مقصد نہ سمجھے کہ میں اتنا ہزار ذکر کی ہے، اتنا لاکھ ذکر کر لی ہے. عورت بھی اور مرد بھی اصل مقصد ذکر نہیں ہے. ذکر پہ اکتفا کر لیا آپ نے بھی،
یہ تو ایک بس کی طرح ہے. اصل چیز دیکھیں کہ منزل پہ پہنچے ہیں آپ نہیں پہنچے. یہ منزل کتنی دور ہے ہمارے سے, ابھی منزل کا کیا فاصلہ ہے. کیوں ایسا نہ ہو کہ ہم منزل سے دوری اور موت آ جائے, تو پھر مقصد تو نہ کامیاب ہوا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا, پھر پکڑے گا کہ میں نے تجھے بس بھی دی تھی, بس کا ڈرائیور بھی دیا تھا, سب کچھ حاضر تھا, تو تو کیوں نہیں پہنچا منزل تک. سوال نہ بس سے ہوگا نہ بس کے ڈرائیور سے ہوگا. That question will be asked from the passenger. بات سنیں میری, پیسنجر پوچھے. اکثر غلطی سالک جو کرتے ہیں, مرید جو کرتے ہیں, کو ذکر پہ اکتفا کر بیٹھتے ہیں. That's wrong. اصل ہمیشہ اپنی منزل کو دیکھیں. حدیث سے ایک ترمذی کی ذہن میں آئی ہے, جس سے اس بات کی اور تائید ہو جائے گی, جس کا مفہوم کچھ اس طرح پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے سوال کریں, بتاؤ بھائی کامل ایمان والا کون شخص ہے؟ کامل ایمان والا کون شخص ہے؟ ہم اس سے پوچھتے میں جی کامل ایمان والا تو جو میں پریکٹس کروں, میں وہی پریکٹس کروں گا نا, کیونکہ کامل ایمان بننا والا چاہتا ہوں میں, وہی چیز میں پریکٹس کروں گا. اگر میں سمجھتا ہوں کہ نماز سے میرا ایمان بڑھ سکتا ہے, ایمان کے کئی درجے ہیں نا. مومن تو وہ کہ لا الہ الا اللہ کہا وہ اسلام مومن ہو گیا, جنت کا مستحق ہو گیا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تیرا کلمہ پڑھ لینا, شہادت دے دینا زبان سے, دل سے چیز کی ہے, اب تو جنت تو جائے گا ہی جائے گا ضرور. لیکن اب تیرے پر ہے کہ جتنا گند تو اپنے اوپر چڑھائے گا, پہلے اس گند کو صاف کروں گا میں جہنم کے اندر. اگر تو اس کے لیے راضی ہے تو پھر ٹھیک ہے, گند چڑھا کے آ جا, کیونکہ وہ تو میرا وعدہ ہے جنت دینے کا. تمام گند کو اتاروں گا, پہلے جہنم میں پھینکوں گا. جیسے جیسے عذاب ہوں گے اس گند کے, ویسے ویسے اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. آخر میں پھر نکال لیا جائے گا. کون برداشت کر سکتا ہے جہنم میں جانا. دوسرا طریقہ اللہ نے بتایا کہ یہ ہے کہ دنیا میں اس کو صاف کرا تو بہت بہتر ہے. اچھا بات نہیں ہے کہ دنیا میں تو صاف کر کے تجھے نلا رہے ہوں, سبحان اللہ, تجھے صاف کر رہے ہو, پانی ڈالتے رہے ہوں, تو اس وقت آلریڈی پاک ہو. تو بولتے ہیں کتنی غلطی ہم کر رہے ہیں. جو آلریڈی پاک ہو جاتے ہیں وہ کام پم اصل ہوتے ہیں, ان کا ایمان کامل ہوتا ہے. اس کیا کہتے ہیں, جیسے چاند ہوتا ہے نا, دیکھتا ہے پہلی کا چاند, دوسری کا چاند, چاند بڑھتا رہتا ہے نا, پھر بدل جاتا ہے, کہتے ہیں کمپلیٹ مون اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح انسان کا ایمان ہوتا ہے, بتدریج بڑھتا ہے. کس چیز سے بڑھتا ہے؟ انسان کے اعمالوں سے بڑھتا ہے, نماز سے, روزے سے, حج سے, زکوٰۃ سے, ذکر سے ایمان بڑھتا ہے. لیکن کامل ایمان وہ کیا ہے؟ کامل مکمل بدر کی طرح چمکنے والا ایمان. جس کا کامل ایمان ہوگا تو پھر دیکھ لیں کہ جنت میں بھی کتنا کامل ہوگا, جنت میں اس کو کتنا انعام ملے گا, جنت میں اس کا کتنا درجہ ہوگا. کامل ایمان والا ہوگا. ترمذی کی حدیث ہم سمجھیں گے کہ جو جس چیز پہ ہم محنت کر رہے تھے, جس آج آپ دیکھ رہے ہیں کہاں پہ کس چیز پہ محنت ہو رہی ہے. ہر آدمی جنت کے لیے محنت کر رہے ہیں, کوئی نمازوں سے کر رہے ہیں, کوئی حجوں سے کر رہے ہیں, کوئی حج سے کر رہے ہیں, اپنی اپنی فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں, سب کر رہے ہیں. ایسا تو نہیں سبق بھول گئے, ہم سب بھول گئے ہیں. حدیث سننے تو کچھ اور سمجھ آتی ہے بات. کامل میں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کامل ایمان والے کون لوگ ہوتے ہیں. اور آپ سارے جو ذکر کرنے والا اسباب احباب ہیں, یہ سب کامل ایمان کے پیچھے ہی یاد رکھیں.
کامل ایمان کا راستہ یہی ہے، اس راستے پہ آپ چلیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کامل ایمان والے میں تمہیں بتاتا ہوں کون لوگ ہوں گے۔ کامل ایمان والے لوگ وہ ہیں جن کی اخلاق اچھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 5 وقت روزہ پڑھتا ہے، حکم اللہ کا، سال میں 1 دفعہ روزہ رکھتا ہے، حکم اللہ کا، اس کو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کامل ایمان چھوٹے ایمان، یہ تو ڈیفینیٹ کرنے آدمی ہے، گناہ گار کچھ بھی ہو، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری۔ بات سمجھ؟ سبحان اللہ۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ نماز یہ فرض، یہ تو ہے، یہ تو مطلب کرنا ہی ہے انسان۔ دلیل کیا ہے کامل ایمان کی؟ بتایا کامل ایمان کی مثال جو ہے اللہ نے فرماتے ہیں کہ اگر دیکھنا چاہتے ہو جس کا کامل ایمان ہے اس کا اخلاق دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم دیکھیں نا، نمازی آپ کو بہت ملیں گی، حاجی بہت ملیں گی، عمری بھی بہت ملیں گی، ہے کرنا تو پڑتی ہے نماز، لیکن اگر کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی تو وہ کیا ہوگا؟ اخلاق نظر نہیں آئے گا۔ That's very difficult، کیونکہ اخلاق کی سننے کی جگہیں جو ہیں اس کو بھی ہم انتخاب صحیح نہیں کر پاتے۔ نہ اخلاق انسان کا مدرسوں میں، نہ دارالعلوم میں، نہ کہیں نہیں سمجھتا۔ اخلاق سمجھنے کی ایک جگہ ہے، وہ خانقاہیں ہیں۔ اگر کوئی اپنا اخلاق بنانا چاہتا ہے تو وہ خانقاہ میں اس کو جانا پڑتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بن نہیں سکتا انسان کا اخلاق، یہ یاد رکھیں۔ اور جو خانقاہوں کے اندر آلریڈی ہیں اور وہ ذکر کو مخصوص سمجھتے ہیں تو وہ غلطی پر ہیں۔ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ذکر کامیاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو کس کو دیکھیں؟ اپنے اخلاق کو دیکھیں کہ باہر آپ کے لوگ کس چیز کی تعریف کرتے ہیں، آپ کے اماموں کی، آپ کی ڈاڑیوں کی، آپ کے کرتوں کی، آپ کے رنگوں کی، کس چیز سے آپ متاثر ہو رہے ہو؟ کبھی نہیں متاثر ہوں سے، بلکہ یہ عیب بن جائیں گے آپ کے لیے، یہ آپ کو اور ڈیفیسٹ میں لے جائیں گے، یہ ایک تانا بن جائے گا۔ تصور یہ دیکھو، شکنا دیکھو نہ دیکھو، کم دیکھو، تانا بن جائے گا، بلکہ لوگ اس سے منحرف ہوں گے۔ میری بات سمجھے آپ؟ تو اس سے لوگ بلکہ منحرف ہوں گے کہ یہ ابھی ہسپتال میں ہے، ہسپتال میں اس سے زیادہ مریض ہو گیا، یہ تو اس میں کیبل اور بڑھ گیا، تو بد اخلاقت اس کو اور بھی اکڑا گیا، اس میں اور بھی بدتمیزی کرنے لگے، نہ اپنی کی سنتا ہے نہ بات کی سنتا ہے۔ بات سمجھا رہے آپ کہ کامل ایمان اور کامل ایمان کہاں ملتا ہے؟ خانقاہوں میں ملتا ہے۔ نہ ذکر سے، نہ شکل سے، نہ لباس سے، بلکہ کیا ہے؟ صحیح مرید اور صحیح سالک پہچانا جاتا ہے اخلاص سے، اخلاق سے۔ چلے اب ایک اور نقطہ بھی آگے بتا دوں۔ ہمارے تو اخلاق بہت اچھے ہیں، آج ہم تو ہنس کے ملتے ہیں، ہم تو بڑا یہ کرتے ہیں، ہم تو وہ کرتے ہیں، تو بہت اچھے ہیں، لوگ بھی بیچارے تعریف مار جاتے ہیں تو وہ پھنڈ جاتے ہیں، جانے سے پھنڈ گیا ہے بندہ، اور سزا نخرے میں آ جاتا ہے وہ، تو پھر تو لوگ تعریف بھی کرنے لگتے ہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی نہیں؟ جس کو سمجھ آ رہی ہاتھ کھڑا کرے، پتہ چلے اسے چلے ٹھیک ہے، ماشاء اللہ دہراتا رہوں گا سبق آپ کے سامنے۔ میں بات سمجھانے آیا ہوں، کوئی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں۔ میرے شیخ نے میرے ساتھ یہ بات کی تھی، میں آپ سے کر رہا ہوں، اللہ کے پاس جاتی چلیے، اسے ذکر کے لیے نہیں جاتے، ذکر نہ بھی ہو تب بھی سے اللہ والا انسان کی اخلاق سکھا دیتے ہیں۔
والی نہیں، ذکر ہو تو اخلاق آتے ہیں، سبحان اللہ ان کی نظریں شفا والی ہوتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی صحبتیں دوا ہیں، سبحان اللہ ان کی شکلیں علاج ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے بند لوگ ہیں کیونکہ وہ دائمی حیات والے لوگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ تو سمجھے بات سبحان اللہ کہ بھائی اخلاق والوں کو کہا جاتا ہے. آخر میں جس کے نام ملیں گے نا وہ کون ہوں گے؟ جن کے کامل ایمان ہوں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جن کی اخلاق بلند ہوں گے. بلکہ میں داؤد کی ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے مجھے، سبحان اللہ الحمدللہ بڑی زبردست حدیث ہے. کہتے اخلاق والے تو ایسے لوگ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہ ان کو تو ہر وقت روزے رکھنے والوں کو اور رات کو قیام کرنے والوں کو ثواب ملتا رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ حالانکہ نہ روزے رکھتے ہیں نہ قیام کرتے ہیں، لیکن اتنے کامل انسان ہو چکے ہیں کہ ان کی ہر ادا پہ ان کو اللہ یہ ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان وہ اللہ ہمیشہ صائم اور قائم ہوتے ہیں. وہ لوگ سبحان اللہ جو کرنے والے تھے ان کو پتہ ہی نہیں کہ قبول ہو رہا ہے روزہ نہیں ہو رہا، روزہ رکھ کے چاہے کمرے ٹیڑھی ہو جاتی ہے. نفل کی بات کر رہا ہوں، نفل روزے یہ فرض تو رکھا ہے نا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں جو ہم نے روزہ رکھ لیا، نہیں رکھے تو ڈنڈا پڑے گا. نفلی عبادت سے اللہ ملتا ہے، نفلی عبادت سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ. جس کا حکم بھی نہ ہو، جس کا حکم نہ ہو، محبت ہو اس کی، سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے ملتی ہے محبت. جس کا حکم ہے اس میں کیا کمال ہے؟ نمازی بڑا ہو، بڑا نہیں پڑے گی، نماز نہیں پڑے گا تو ڈنڈے پڑیں گے. ٹھیک ٹھاک اللہ کا حکم ڈال رہا ہے. اصل جو حکم چلتا ہے نفافت سے چلتا ہے. رات کو جاگنا کوئی فرض نہیں ہے، تہجد کوئی فرض نہیں ہے، اشراق کوئی فرض نہیں ہے، چاش کوئی فرض نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون پڑھتے ہیں؟ یہ محبت والے لوگ پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ ہیں، جو عشق والے لوگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ وہ اس کا انتخاب خود ہی کر لیتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ اللہ ملتا ہے نفل سے. نفل میں ہوتی ہے محبت والی عبادت، سبحان اللہ نماز ہوتی ہے ڈنڈے والی عبادت. سبحان اللہ یہ سمجھے بات؟ سبحان اللہ جس سے انسان نوافل میں آگے ہوتا ہے اور شوق اور ذوق، اس میں کوئی یہ نہیں کہ زبردستی کرائی جائے آپ سے، میں جی پڑھ تو نہیں سکتا تہجد، یہ نہیں ہوتا. اس میں تو خود انسان پڑھتا ہے. سبحان اللہ تزاوج مزاج، ان کے تو جسم لگتے ہی نہیں اس کے ساتھ، رات کو پہلو بدلتے رہتے ہیں خود. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ مجھے مجبور کر رہے ہیں، ان کے تو پہلو نہیں بدلتے رہتے ہیں خود رات کے وقت. یہ کیفیات جو ہیں وہ محبت کو کھینچتی ہے. عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اتنی بڑی چیز ہے اخلاق، جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے کیونکہ کامل ایمان ہوتا ہے تو اس کو صائم اور قیام کا ہر وقت ثواب ملتا ہے. کیا درجات ہوں گے اس شخص کے سبحان اللہ اخلاق والے کے. سبحان اللہ کیا شان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کھولتے ہیں راستہ، کہیں دھوکے میں آدمی نہ آ جائے کہ میں بڑا چنگا اخلاق والا بندہ ہوں. کیوں جی؟ میں اتنے آدمی کو کھانا کھلاتا ہوں، میں اتنے آدمی کو روٹی کھلاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں فلاں کرتا ہوں، میرا بڑا اچھا اخلاق ہے. جس کو کھانا کھلائیں گے تو سلام کریں گے نا آپ کو، پھر کیوں نہیں کریں گے سلام؟ وہ سلام لینے کے لیے کر رہے ہیں آپ کو، دعا لینے کے لیے نہیں کر رہے آپ. ٹھیک ہے تو پھر آپ نہیں، میں تو بہت اخلاق پر لوگ کہیں جی بڑا چنگا اخلاق، اتنا کھانا کھلاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے کامل ایمان کس کا ہے؟ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. سبحان اللہ اب سب سے اچھا اخلاق کس کا ہے یہ دیکھ لیں. سبحان اللہ بات سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ کلیئر ہو جائے گی بات ساری، سبحان اللہ غلط فہمی دور ہو جائے گی، فوراً ہو جائے گی. سن رہے صوفی بات؟ سبحان اللہ اب سنیں ذکر کی منزل کیا ہے ہماری. سبحان اللہ ذکر کی منزل کیا ہے؟ کامل ایمان. اور کامل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ اخلاق. ابھی گاڑی چل رہی ہے ہماری، اسی لیے ہم آئے خانقاہ میں، سبحان اللہ اس لیے ہم ملے حضرت صاحب سے، سبحان اللہ اس لیے ہم کرتے ہیں محبت. سبحان اللہ منزل تک تو پہنچ رہے ہیں. سبحان اللہ کامل ایمان میں لینا ہے اور اخلاق میں بلند کرنا ہے. تو وہ اخلاق کیا ہو؟ خانقاہ میں آپس میں لڑے جا رہے ہیں.
خانقاہ میں جھگڑے کیے جا رہے ہیں، فتنے فساد خانقاہ میں پیدا ہوتا ہے، وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ تو باہر کا اخلاق کیا ہوگا؟ آپس میں دشمنی ہے، آپس میں اختلاف، آپس میں کچھ نہیں. اللہ نہ کرے ایسا ہو. مثال دے رہا ہوں آپ کو، اللہ نہ کرے ایسے میری خانقاہوں میں یہ چیز ہو. اگر ہے تو بہت زیادتی ہے. It's very shameful. کس طرح شیمفل کہ اس کے عذاب کا انسان تصور نہیں کر سکتا، کہ وہ عام جگہ کو گندہ نہیں کر رہا اپنے اخلاق سے، بلکہ وہ اللہ والے کی ایک خانقاہ کو تباہ کر رہا ہے، ایک ہاسپٹل کو بگاڑ رہا ہے. اس کا نام تو جہنم کے درجے میں ڈال دیا جاتا ہے ایسے انسان. یہ تو پاک خاک جگہیں ہیں. ہاں تو صفائی کرنے والے جنتی لوگ ہوتے ہیں، ہاں تو ٹوائلٹ کی لوٹوں کو صاف کرنے والے جنتی مشارف، ہاں تو کارپیٹ کو صاف کرنے والوں سے سب فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. وہاں گالی گلوچ، ایک دوسرے سے دشمنی، اور وہاں کینہ رکھنا، اور وہاں اختلاف رائے رکھنا تو ظلم ہے، بربادی ہے. بات سمجھ نہیں بھائی؟ تو یہ جہاں ہم علاج کرانے گئے جس ہسپتال میں، اسی ہسپتال کی چیزیں چوری کر لی ہمیں، تو وہ کیا ہوا؟ وہاں سے سرنج چوری کر لی، وہیں ہم اپنے اخلاق کو بگاڑ لیا، وہیں سب اپنی دنیا کو لے آئے، اپنی میں کو آگے بڑھا دیا، اپنے آپ کو آگے رکھا، فائدے اٹھائے وہاں سے، دنیاوی فائدے ہوں یا معاشی فائدے ہوں یا کسی معاملہ عزت والے فائدے ہوں. بات سمجھ آ رہی میری؟ وہ تو مریض بڑا خطرناک ہے، وہ تو پتنی کون سی آگ مجھے دے گا. ایسے انسان کو تو فوراً توبہ کرنی چاہیے. یہ کیا کر رہا مجھے نفس مجھے کہاں نہیں کر رہا، میں نے تو وہ راستہ اختیار کیا تھا اپنے ایمان کو کامل کروں گا، اور کامل ایمان ہوتا ہے بلند اخلاق سے. جہاں تو وہ کام خراب ہو گیا. تو اتنی بڑی چیز جانچنے کے لیے اللہ کے نبی نے پیمانہ بڑا زبردست بتایا ہے کہ انسان کو دھوکے میں نہ رہے. یہ خانقاہ سے نکل رہا ہے جی بڑا اچھا اخلاق والا ہے، خانقاہ سے نکل رہا ہے جی بڑا اچھا اخلاق والا ہے، مدینے میں حاضر دے کے آ رہا ہے بڑا اچھا اخلاق والا ہے. نہیں، اللہ کے نبی میں تم بتاتا ہوں کہ کون سب سے بڑا اخلاق والا ہو. کیونکہ تو تم بن اخلاق، مجھے دنیا میں بھیجا اس لیے گیا ہے. سبحان اللہ. بتاتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا، سبحان اللہ، جس کا اللہ نے اعلان کیا، انٹروڈکشن کرایا میرا خلق نظیم. کون سی صفت ایسی نہیں ہوگی جو نبی میں موجود نہ ہو. جلیات شان جامعہ ہیں، کل حمد سے شان، اللہ کی جتنی بھی تجلیات آسمانوں پہ اترتی ہیں، زمینوں پہ اترتی ہیں، ان کے جامع ہیں. صرف یہ نہیں کہ آپ کی انگلی اگر ایک چاند کو 2 ٹکڑے کر دے، آپ کی اشارے سے درخت جڑوں سے اکھڑتا ہوا آ جائے، آپ کو دیکھ کر پتھر سلام کرنا شروع کر دیں. یہ صفت یہ صفت نہیں، اس سے بڑی صفت ہے میرے نبی کی. ساری شانیں کہ جامع ہونے کے باوجود اللہ کی نفرت ہے کہ لیکن جو سب سے بلند چیز ہے میرے نبی کی وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق، خلق نظیم. انک لا خلق عظیم. اے نبی فکر کیوں کرتا ہے؟ تیرا اخلاق کتنا بلند کیا ہے میں نے، اور کوئی چیز سے تو تبلیغ نہیں کرے گا، کیونکہ تجھے قوم ہی ایسی دی گئی ہے ان کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا. جو اپنی بچی کو لے کے خود گاڑ رہے ہیں زمین کے اندر، اور وہ کہہ رہی ہوگی مجھے میرا قصور کیا ہے. وہ انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو جانور بھی نہیں ہو سکتا ایسے. اس قوم پہ تجھے بھیجا گیا ہے، لیکن ٹھیک کرنے کے لیے اللہ نے منتخب کی یہ چیز کے لیے کہ ہوں گے تیرے دشمن، لیکن تعریف تیری کریں گے، تعریف کریں گے. سبحان اللہ.
تو یہ جتنی بڑی سخت قوم کو اللہ کے نبی کو نے صحیح کیا اور وہ بلند چیز بنا دیا کہ کائنات میں جیسے انسان کوئی نہیں پیدا ہو سکتا جیسے نبی ان کی شکل مبارک کو دیکھ لے گا، جو ہم صحابی کہتے ہیں۔ ایسا تزکیہ کیا اس کا کہ تزکیے کے اتنا فنا کر دیا کائنات میں پیدا نہیں سکتا قیامت تک ایسا آدمی، اس شخص اتنا بلند کر دیا اتنی نیچے آدمی کو۔ وہ کیا چیز تھی، کون سی صورت تھی، کون سی معاملہ تھا؟ رہنا ایک چیز تھی اس کی میرے نبی کی، اور وہ کیا تھا؟ اخلاق تھا۔ سمجھ آئی بات؟ اسی اخلاق کو زندہ کرنے کے لیے ہم محنت کرتے ہیں۔ جن کو شعور آتا ہے نا کہ میں غلط ہوں، جن میں کمی محسوس ہوتی ہوتی ہے، ان کو احساس نہیں ہوتا، پھر وہ بھاگتے ہیں اللہ والوں کی طرح، وہاں جا کے پھر وہ بکھر جائیں، اپنے مقصد کو بھول جائیں، پھر وہ تباہ ہو جاتا ہے انسان۔ تو ذکر بطور علاج دیا جاتا ہے، لیکن منزل ہر مرید کی کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ سبحان اللہ، یہ سمجھے بات؟ سبحان اللہ۔ تو ضرور چیز کا خیال رکھیں، موت بہت نزدیک ہونے والی ہے۔ تو پھر پتا کیسے چلے جی میں صحیح اخلاق والا آدمی ہوں، میرا اخلاق صحیح ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ سبحان اللہ۔ پتا کیسے چلے بندے کو؟ محنت کر رہا جی میرا اخلاق صحیح ہے، کیسے پتا چلے؟ اسی طرح کی حدیث کو بیان کرتا ہوں آپ کو آگے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا اخلاق والا انسان وہ ہے جس کی بیوی بچے اس سے خوش ہوں۔ سبحان اللہ، کیا نقطہ نکلا ہے! دنیا کی ہر چیز کو آپ خوش کر سکتے ہیں، لیکن بیوی بچوں کو خوش کرنے کا معاملہ ہوتا ہے، یہاں تک جس کی بیوی کا ہے، میں تائید کرتا ہوں اس شخص کو کیا معاملہ ہے، سمجھیں وہ کیا ہے؟ بلند اخلاق والا شخص۔ آگے بھی تعریف ہو اس کی، پیچھے بھی تعریف ہو، وہ حسن اخلاق ہو اس شخص کا جس سے سب سے پہلے متاثر ہونے والی پرسنالٹی کون ہو؟ اس کی بیوی اور بچے ہو۔ سب سے بڑا جواب ہے، سمجھ آئے گی بات؟ کسی کی تعریف کا اعتماد نہ کریں آپ، کسی کی آدمی کی تعریف کا اعتماد نہ کریں، میرا بلند اخلاق ہے۔ اعتماد کریں تو اپنی بیوی بچوں کا، بڑا اچھا انسان تھا، بڑا خوش انسان ہے۔ اسی لیے اس پچھلے بیان میں اسی قسم کی موضوع بات کی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک قوم کی پرورش کا ذمہ جو دیا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ بچہ پیدا ہو، یہ بچہ پیدا ہو، یہ بچہ چھوٹا پیدا، یہ سب پیدا ہوا، تو ان کا صحیح ہونے کا ذمہ کافروں میں پیدا ہو، یہودی میں پیدا ہو، کوئی فکر کی بات نہیں، کسی دنیا میں پیدا ہو، ان کے انتظام بڑا اچھا کیا اللہ تعالیٰ نے بچوں، کوئی گورننگ کی باتیں نہیں ہے، کسی انسٹیٹیوشن کا نام ہی نہیں لیا اللہ پاک نے، کسی یونیورسٹی کا نام نہیں لیا، اور کی نعمت دیا رکھا تھا میں نے تجھے، تیرے سپرد کیا میں نے، لڑکی کی شکل میں ہو یا لڑکی کی شکل میں، کوئی فکر کی بات نہیں، اچھا کیسے ہوگا یہ، ہمیں تو فکر نہ کر سکتے، وہاں بھیجوں گا، اس داروں میں بھیجوں گا، وہ حفظ کرے گا تو فلاں کرے گا، یہ کرے گا، کاکھوں میں اتھے کچھ بھی نہ ہو، چٹ کے چٹ، کس نے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو بڑے ہو کے جاتے ہیں، 16 سال 15 سال 13 سال 14 سال، بچہ تو بنتا ہے، بچے کی تربیت ہوتی ہے پیٹ کے اندر سے ہی، بچے کی تربیت کہاں سے ہوتی ہے؟ پہلا انسٹیٹیوشن جو ہے ماں کا پیٹ ہے، جہاں سے جو تربیت ہوتی ہے، اور باہر نکلتی باپ کی شکل جو ہے اس کا تربیت گاہ ہے سب سے بڑی، ہم سمجھتے ہیں بچہ ہے، وہ بچہ نہیں ہے، is catching everything from you, affecting everything on him، ہر چیز افیکٹ کر رہی ہے اس کی، تو اس میں بچہ جب چرس لانے کھا رہا ہے یا سگریٹ پینے، وہ باقاعدہ تو دیکھنا
کہ 16 سال کے بعد تیرے ساتھ ہی بیٹھ کے چرس پیے گا، وہ سیکھ گیا چرس پینا. پتہ ہے تو کون سے چرس پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے، سویٹی پیتا ہے، کون سی نام ہے وہ اس پتہ چل گیا، اسے خوشبو ڈھونڈ گئی. بچے کی پرورش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر کیا کہا، کو انفسکم واہلکم نارا، فرمایا بچہ تجھے دیا، ذمہ داری تیری ہے، تو اس کو صحیح کر سکتا ہے، تو اس کو ولی اللہ بنا سکتا ہے، تو ویش بنا سکتا ہے. دیکھیں کتنا اچھا انسٹیٹیوشن دیا اللہ پاک. کیونکہ جب تو ہوگا وہ یہ ہوگا. اگر تو بچے کو کوئی صحیح کرنا چاہتا ہے تو فکر کی بات نہ کر، تو اس کے سامنے صحیح ہو جا. کبھی جھوٹ نہ بولنا اس کے سامنے، یہ بچہ ہے وہ کیچ کر لے گا. کبھی بےہودگی نہ کرنا. جو کام تو کرے گا غیر شرعی اس بچے کے سامنے، چاہے کتنا چھوٹا ہو، وہ پھر ہوتی جائے گی. اللہ کہتا ہے اس کو جس کے اندر گھروں میں دین آ جاتا ہے، ان کے اندر دین کی بات سنیں. دین یہ نہیں کہہ رہا نماز، یہ نہیں دین، اخلاق جس میں آ جاتا ہے. جہاں اخلاق ہوتے ہیں وہاں نماز تو ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. جہاں اخلاق ہو وہاں روزے ڈیفینیٹلی ہوں گے. جہاں اخلاق ہو وہاں عبادت تو ڈیفینیٹلی ہوگی. ڈیفینیٹلی بات ہے، کیونکہ اخلاق کے تابع ہے یہ عبادت. یہ میری بات سن رہے ہیں، یہ عبادت جو ہے اخلاق کی تابع ہے، عبادت تابع نہیں ہے اخلاق. یہ دیکھ اخلاق ڈیفینیٹلی یہ چیزیں لے کر آتا ہے، لیکن اگر یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں یہ چیزیں آپ کے لیے اخلاق لے آئیں گی. ہزاروں پھر رہے ہیں، بات سمجھ آئی میری بات؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اخلاق کی درستگی کے لیے ہے کہ اگر تم نے اخلاق کو درست کر لیا تو تیرے پاس نماز بھی آئے گی، روزہ بھی آئے گا، حج بھی آئے گا، اور ٹوٹا پوٹا نہیں آئے گا، پھر وہ با اخلاق آئے گا، قبول ہونے والا آئے گا. سمجھا نہیں بات؟ تو پھر کیا ہے، ہر باپ کو ہر ماں کو فکر ہوتا ہے میری بچی جوان ہو رہی ہے، ان کی رہے گا یونیورسٹی کس طرح جائے گی. اب کیا سوچیں، جو اللہ نے کہا تھا کون کو اس کو محفوظ بنا رہا جی چاہیے تھا. بچی آ گئی تو با پردہ ہو جا، اعلان ہو کہ بچی آج پیدا ہوئی ہے، الحمدللہ اپنی حیت کو چینج کر دے آدمی. اسی وقت جو بنانا چاہتے ہیں بچوں کے امام، اسی کو امام شروع کر دو. بچی کو برقع پہنانا ہے، برقع پہننا شروع کر دو. حلال کھلانا ہے، بڑی بنانا ہے، اونچا بنانا ہے، جس درجے پہ لینا جاتا ہے تو خود بننا شروع ہو جائے. اللہ کہتا ہے میں نے وہ صلاحیت رکھی ہے اس کے اندر، جیسے بندر نقل کرتے ہیں نا آدمی کی، اسی طرح نقل کرتا ہے. آج بھی دیکھیں آپ، آدمی آئے ہیں، آپ چلے ہیں الحمدللہ اس مسجد میں آنے کے لیے اور ذکر کی بچوں کچھ وقت گزارنے کے لیے الحمدللہ. تو جو آپ کو گھر میں جو پریکٹس ہوتی ہوگی تو وہ چھوٹا بچہ میں نے بھی جانا ہے. حالانکہ بڑوں کے لیے ڈیفیکلٹ نظر آ رہا ہے، ادھر جائیں گے یا پتہ نہیں کیا انتظام ہوگا، سوئیں گے نہیں سوئیں گے. He didn't care about that. وہ پتہ کھائیں گے کہاں سے آئیں گے، میں نہیں جانا، بس آگے پتہ ہی کچھ نہیں اس کو. وہ کہیں بلند ہو جاتی ہے اس چیز سے کہ اللہ کی طرف اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں وہ چیز کہ وہ باپ سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. اور بہت سے باپ بچوں کی وجہ سے آتے ہیں، وہ تنگ کریں چل نہ چلنا کرتے یار تو جانے ہی پائے گا نہیں، اس کو بلا رہے ہیں، اس آج کھیل نہیں اسے ذکرتے جانا ہے، اتنے چلنے ہیں یار تم غلط نہیں ہم تو ذکرتے جانا ہے، سب ذکر کر رہے ہیں، حد ہوتا ہی نہیں ہوتا سے. تو اللہ کے قانون بنائے ہوئے، کیونکہ ہم خود فراڈی ہیں تو بچے سارے فراڈی ہیں. مسجد میں کچھ اور ہیں، خانقاہ میں کچھ اور ہیں، حضرت سامنے خانقاہ کچھ اور ہیں، آگے کچھ اور ہیں، بیوی کے سامنے کچھ اور ہیں. ایک عجیب کریکٹر ہوتا ہے بیوی کے سامنے، ڈفرینٹ ہوتا ہے. معاذ کے ساتھ ان لوگوں جو آج شادی شدہ نہیں ہیں ان کو واسطہ پڑ جائے گا کہ اللہ کے توفیق دی تو دیکھ لیں گے. بیوی تو ایک ایسی چیز کے معلوم ہے یہ لباس ہے تیرا. اور لباس کیا چیز ہے؟ لوگ لباس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہیں اور جسم ہمارے لباس کو اندر کو دیکھ رہے ہیں. تو بیوی آپ کے اندر کو دیکھتی ہے، جو چیز پوشیدہ ہے لوگوں سے وہ چیز دیکھتی ہے. اصل اخلاق وہاں سے نظر آتے ہیں.
بڑا دیکھا جھوٹا آدمی ہے، بڑا فراڈی آدمی کہتے ہیں، وہ سارے باتوں سے بتانے کے آج میں یہ کام کر لیا، آج میں فلاں کام کر لیا، آج یہ ہو گیا تو فلاں ہو گیا، ہوتا ہے نا ایسے۔ دیکھو یہ آقا یاد آ رہا ہے اسی بات پہ، کہ سنانے بھی سنا ہے وہ، کیونکہ نہیں بڑی حدیث ہے، شبہ فن قوم ہے، جو جس قوم سے نقل کرتا ہے آخرت میں اس کو اسی قوم سے اٹھایا جائے گا، بہت بڑی حدیث ہے۔ جس قوم کی یہ آدمی نقل کرے گا پتشبہ قوم ہے، اسی قوم کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا۔ ایک عالم تھے بہت بڑے عرب کے اندر، ان کا انتقال ہو گیا، تو عرب میں دستور یہ ہوتا تھا کہ عالم، ابھی وہ شاید کہ عالم کی قبر بہت سیدھا ہو جاتی تھی، اس کو جگہ پھر دوسرا عالم ڈال دیا جاتا تھا اسی قبر میں، عالم میں چلو عالم کے ساتھ ڈال دیتے۔ تو ایک عالم کا انتقال ہوا، تم سو گئے جی فلاں عالم ابھی انتقال ہوا ان کا، تو ان کی قبر میں ان کو ڈال دیا جاتا ہے، ڈال دیں۔ بدشبہ قوم میں دیکھیں نقل، تو اسی کہتے ہیں نا نبی وقت میں نقل کریں، سمجھا رہی بات ہے، تشبہ فی قوم، کبھی بھی غیروں میں نقل نہ کریں۔ ہم عبادت کچھ سا کرتے ہیں غیروں کی نقل میں، بتائیں وہ کیا ہوگی؟ اب آپ خود اندازہ لگائیں نا، غیروں کی شکل صورت بنا کر لباس پہن کر آپ سجدے کر رہے ہیں، حکم تو یہ ہے کہ آپ ان کی بالکل نقل ہی نہ کسی چیز میں آپ کی ان کی، ورنہ حشر وہی ہوگا۔ اب مثال دے رہا ہوں، کتنا بڑا آدمی تھا، عالم تھا، تو ان کے اس کی قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ جب اس قبر کھودی تو اس عالم کی جگہ پڑی تھی کوئی انگریز خاتون پڑی تھی، کوئی گوری، یہ کیا، یہ عرب میں تو آ ہی نہیں سکتے، یہ گوری یہ کیسے آ گئی؟ بڑے حیران ہوئے، تو یہ ایسے پہنچ گئی ہیں۔ انہوں نے جو انکوائری کی جائے، تو یہ جو واقعہ بتانے سے نہیں کہ بیوی بڑی رازدار ہوتی ہے ہر چیز کی، یہ مائنڈ رکھیں جو بات سنا رہا ہوں آپ، ہنو لباس میں آپ کے لباس سے اندر جانتی ہے سب۔ تو بہت بڑا اچھا عالم تھا، بڑا اونچا عالم تھا، آخر اس کو کیا ہوا جو اس کو یہ کافر والی شکل بنا دی اس کی۔ مگر بھائی بس کوئی نہیں بتا سکتا، آپ چلتے ہیں اس کی بیوی سے معلوم کرتے ہیں، بیوی رازدار ہوتی ہے۔ تحقیق کرنے پہنچے تو وہ کبھی پڑھا نیک آدمی تھا، سارا آدمی تھا، ایسی چیز تھی نہیں میں بتاؤں آپ کو۔ اس پہ سوچو اور سوچو، سوچتے ہیں اوقات کو، کہتی ایک چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، وہ مجھے یاد آتی ہے، وہ ہے چھوٹی لیکن اللہ کی کتاب میں بہت بڑی چیز ہے۔ تو ان لوگوں میں نقل کرتا ہے جو میرے دشمن ہیں، جو میرے حبیب کے دشمن ہیں، تو ان کو اچھا سمجھتا ہے، ان سے دل جاری، ان سے محبت ہے۔ ہاں یاد رکھیں، ہمیشہ آدمی اس کی نقل کرتا ہے جس کو اچھا سمجھتا ہے۔ آپ وہ لباس پہنیں گے جو آپ کو پسند ہوگا۔ بھائی نے نیلا کوٹ پہنا ہے تو سب رنگ لگے ہوں اس میں، اس نے نیلا کیوں کیا؟ اس کو نیلا رنگ پسند ہے نہیں؟ اس بھائی نے پہنی کیا نام اس کا، گرے کی رنگ کی قمیض پہنی ہے، اس کو یہ گرے پسند ہوگا تبھی اس نے پہنا ہے۔ اس بھائی نے سفید پہنے تو اس کو سفید پسند ہوگا، پسند اپنی اپنی پسند چلتا ہے نا آدمی پر، مجبور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں جو پسند ہے، سبقت اللہ محسن، اس کے رنگ سے بھی کوئی پیارا رنگ ہو سکتا ہے؟ جو میرا محبوب پسند کر لے اس سے کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ میرے محبوب نے سفید رنگ کو پسند کیا ہے، میں کسی رنگ کو نہیں کرتا، لیکن میرے محبوب کا محبوب بننا ہے تو پھر وہی پسند کرو جو وہ پسند کرتا۔ تو ایک میں نے بتایا یہ محبت کے راستے جی شریف لباس پایا ایسی کی ہو ایسے کی نقصان ہے جی، نقصان کسی کتنے کہہ رہے ہیں نقصان ہے، لیکن محبت کے نظر سے جب سفر طے کریں گے آپ وہاں کے اصول بدل جاتے ہیں۔ راستے چلیں آپ محبت کے اصول رکھیں، آپ جنگلیوں والے آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟
تھوڑے تھوڑے ٹیکے لگاتا ہے شیخ کو، وہ بھی سبحان سنتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اصل چیز یہی ہے۔ تو جب اس سے پوچھا اس کی بیوی سے، ہاں ایک بات مجھے یاد آتی، لیکن اتنی بڑی بات نہیں کہ بتا دو صحیح نا کیا ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے کہ بتا، شرم آتی، کس شرم کی بات نہیں، شرعی مسئلہ ہے، معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ کیا بات ہے؟ میری بات اصل یہ ہے کہ کبھی ہم مباشرت کرتے تھے، میاں بیوی تھے، ملتے تھے سردیوں میں، تو اس کے منہ سے کبھی یہ نکل جاتا تھا جیسے کوئی یار عیسائی مذہب میں اچھا ہے، انہوں نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ نہائے نہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس سے اس نے کہا ہے، کیا نہیں کبھی اس نے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ آپ اس کو پسند کر لیں، اس چیز کو آپ کریں نا، پسند بھی کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم کی شکل، گئی حدیثیں، گئے اس کے فتوے، گئے سب پاک، اللہ کی اس کی کوئی ویلی نہیں ہے۔ یہ سننے بات ہے، یہ ایک ترازو ہے، ایک ترازو ہے جس میں سب چیز توڑی جائے گی، اور کیا ہے؟ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد صفات تم نے سب تیرے، کہ جہاں چیز کیا ہے دو خطوط، ہر چیز توڑی جائے گی۔ سب سے پہلے اڑ گئی ساری حدیثیں پڑھی، سب عالم صاحب قائم، اور اسی شکل میں اس کو قافلہ شکل کے اندر پیش کر دیا گیا۔ تو اس کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے دوست۔ محبت کے راستے پہ چل رہے ہیں تو محبت بنا کے چلیں، پہلے سوچ لیا کریں کہ میرے حبیب کو پسند تھی یہ بات، یہ سونی لگ رہی سی، کھاتے بھی سوچ لیا کریں میرے حبیب کو کون سی چیز زیادہ پسند تھی، میٹھا پسند تھا، سرکہ پسند تھا، آپ کا کھانے کا انداز کیا تھا، نمک سے شروع کرتے تھے، بعد میں کیا کرتے تھے، آگے سے کھاتے تھے۔ یہ دین ہے بھائی، وہ دین ہے جس میں بخشش گارنٹیڈ، من حب سنتی حب بنی، اتنی بڑی گارنٹی کہ محبت تو کرتے رہے میرے سنتوں سے، اور منزل میں طے کراتا رہا۔ بناوٹ نہ لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں، پیچھے آئیں گے، دعائیں بھی وہی یاد ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا انداز بھی وہی ہو، بچوں کو جب آپ اس چیز تربیت دیں گے تو بچے کریں گے نہیں، وہ سمجھ آئی بات ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی یونیورسٹی کے لیے دی گیا، اگر آپ بااخلاق ہوں گے بچے بااخلاق ہوں، اس لیے انسان اپنے اخلاق کرانے کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتا ہے۔ ذکر سیکھنے نہیں آئے ہم یہاں، وہ صوفی بننے نہیں آئے، ذکر والے اللہ والے بننے نہیں آئے ہم، نہیں، ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اخلاق چاہیے، ہم یہاں سچ بننے آئے ہیں، سچائی لینے آئے ہیں، ہمارے لفظوں سے بھی کسی کو تکلیف نہ ہو، دشمن کو تکلیف نہ ہو، ہماری سوچ سے بھی تکلیف نہ ہو، ہمیں برداشت کرنا ہے لوگوں کو۔ کوئی ہم پہ غصہ ہو رہی ہے، بہت بڑے عالم کا بھی فون ہے کہ جی میں غصہ تم شیٹ جو بھیجتے نا آپ، کہتے میں غصہ کرتا ہی نہیں، پھر میں غصہ کیا کیوں ہے؟ تو کہنے کیا کروں جی، وہاں کنٹرول نہیں، تمہیں وہیں تو کنٹرول کرنا ہے، سمجھیے نا، کہتے ہیں کنٹرول کے کوئی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی میں کہتا ہوں اس وقت کھانا کھانا ہے، وہ کھانا اس وقت تیار نہیں ہوتا، پھر مجھے غصہ آتا ہے، پھر کبھی وہ نمک زیادہ کر دیتی ہیں، میں ان کو میری نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، میرا ذکر ٹائم ہو رہا ہے، اس وقت بنا کے رکھنا، اور پھر وہ بنا کے نہیں رکھتی ہیں، میں کہ یہی تو یہ درجے ترقی کی کرا رہی ہے تجھے، پاگل ہو، یہی تو ترقی ہے تیری ساری، کہ کس قدر تو برداشت کرتا ہے اس بات اور صبر کرتا ہے ان چیزوں پہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ اسی لیے کیا بیوی سے پوچھو اخلاق اس کا، کہ میں ایک دن کھانا بھی نہیں بنایا، وہ کہتے کوئی بات نہیں، بنتا بھوکا سو گیا۔ عجیب عجیب درویش لوگ دیکھیں، آج وہ کھانے کے شوق ہوتے ہیں، شوربہ کھانے ہم نے بھنی کوئی کھاتے نا، کسی شوق ہوتا ہے شوربہ کھانے، تو ان کی بھی وہ بھنا کھانے کا شوق تھا۔ نفس کس نے ماننا تھا؟ جس سے اخلاق بلند ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی مثال ہے، بہت بڑی مثال آپ بتا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ انسان کو غصہ اس وقت آتا ہے جب سخت بھوک لگی اور بیوی نے کھانا صحیح نہ بنایا ہو۔ میں طلاق ہوتے دیکھی،
سننے تھا اخلاق کی جگہ جیو ہے. یہاں رکھے ناک پہ غصہ, بیوی گرتی ہے غصے پہ, اور غصہ یہاں نہیں ہوتا, بیوی کی ماں بھی آ گئی, بہن بھی آ گئی, گھر والے بھی آ گئے, سارے رگڑے گئے, بھائی بھی تیرا اندازہ لگا باہر امام صاف امام تھوڑا سا تیل بھی لگا لیتے ہیں, چمکی ہوئی میری ڈاڑی, اور نکلتے بھی خانقاہ سے باہر ہیں. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ. جی میرے بھائی ابھی بہت کمی ہے. حضرت کہہ رہا ہوں سیکھ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اس میں یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں ناک اور جگہ پر پسند کا کھانا نہیں بنا, اس کی ماں بھی آ گئی, بہن بھی آ گئی, گھر والے بھی آ گئے, باہر بھی آ گئے, اور پھر وہ بیچاری کیا کرے. کمال ہے اس عورت کا کہ پھر بھی صبر کر جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون بلند ہوا؟ صوفی صاحب آپ بلند ہوئے یا وہ بلند ہو رہی ہے؟ پھر آپ طلاق بھی دے دیتے ہیں, پھر آپ دوسری شادی بھی کر لیتے ہیں, تیسری بھی کر لیتے ہیں. بلند کس کے درجے ہو رہے ہیں؟ اس عورت کی ہو رہے ہیں. اس چیز کو سیکھنے کے لیے اللہ نے آپ کو کسی اللہ والے کے پاس بھیج دیا ہے. سبحان اللہ. آپ یاد رکھیں سب سے پہلے آپ نے جو سیکھنا ہے وہ کیا سیکھنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا